السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اقرب کے لیے فیبری اور مارچ کا جو ہاروسکوپ ہے، یعنی پلانٹری پوزیشن جو بن چکی ہے، اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میجر چینجز بھی آئی ہیں فیبری 15 کے بعد۔ پہلے آپ کا سیٹرن زحل آپ کے 5th ہاؤس میں تھا۔ اس نے تھوڑا سا آپ کے ریلیشن شپ کو کنفائن کیا ہوا تھا، بندش لگائی ہوئی تھی۔ یہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ بہت سے ایسے دوست، بہت سے ایسے کلوز رشتے جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا، ان کی طرف سے آپ کو شاید کوئی اچھی مثبت ہوا نہ آئی ہو۔ آپ تکلیف میں گزرے ہوں، کچھ رشتے بریک ہوئے ہوں، کچھ نئے بنے ہوں، لیکن جنرلی یہ ان حوالوں سے، تعلقات کے حوالے سے ایک ٹرائل کا، ٹیسٹ کا پیریڈ تھا، اور آپ نے کچھ چیزوں کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ پلانٹری پوزیشن 15 فیبری کو جب چینج ہوئی تو یہ ستارہ آپ کے 6 ہاؤس میں سروس میں آیا۔ میں تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور وہ کیا، کس قسم کے حالات تھے، کیا تھے، بننے جا رہے تھے، آپ اکارڈنگلی اپنی زندگی کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے۔ 6th ہاؤس آپ کا سروس کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی کسی اور جگہ شفٹ کرنے کو کبھی دل کرتا ہے، کبھی وہ آفس جہاں آپ بڑے عرصے سے کمفرٹیبل تھے، آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ اب میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مجھے سوئچ اوور کرنا چاہیے، موو کرنا چاہیے، ایک ڈپارٹمنٹ سے نکل کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے، یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو میرا کمفرٹ زون تھا اپنے سینئرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس میں شاید میں اس طریقے سے اپنے مقام کو برقرار رکھنے میں ایفرٹ تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن اس طرح کا مجھے پازیٹیو رسپانس مل نہیں رہا، دکھائی نہیں دیتا کہ جس سے مجھے دوسروں کے چہرے کے اوپر سیٹسفیکشن دکھائی دے۔ یس، ایسا ہو سکتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ سیٹرن زحل ایریز ہو سے آپ کا 6 ہو، اس میں جب یہ آتا ہے تو یہ 2-3 جگہوں پہ پرابلمس کی انڈیکیشن لے کے آتا ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بھی مارس ہے، اور ایریز کا بھی رولنگ پلانٹ جو ہے مارس ہی ہوتا ہے۔ مارس ہاؤس میں جب یہ سیٹرن آتا ہے، فال میں ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا شیک کرتا ہے اپنی چیزوں کو، لیکن شیک اس طرح کرتا ہے کہ یہ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے، دورس نتائج آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، گہری سوچ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ کی جاب ختم ہو چکی تھی یا آپ نے خود چھوڑ دی تھی، واٹ ایور دا ریزن، اس کے نئے بننے کے چانسز پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی خیال کی وجہ سے، کسی ریلیشن شپ، کسی تعلق کی وجہ سے آپ کا تعلق ٹوٹا تھا، اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو سفر مت کیجیے گا، زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ کسی ایک فرد کی وجہ سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ پارٹنرشپ میں بریک اپ آیا، نئی پارٹنرشپ کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی خواہش وہ بھی زندہ ہوتی، لیکن اگر آپ یہاں سے جاب ختم کر کے یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں، باہر جانے کی کوئی خواہش ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ سر دست ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ویژولائز کیجیے، اینالائز کیجیے، اور یہ جج کیجیے کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ کس چیز کے ایکسپرٹس ہیں، آپ کے کیا نالج ہے، سوسائٹی میں اس کی کتنی ضرورت ہے، کس حد تک اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس کے مطابق کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیکار نہیں رہنا، کام کچھ کرنا ہے۔ سیٹرن جب یہاں آتا ہے تو نئے بچوں کے لیے، نئے اسکارپیو لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ایجوکیشن حتیٰ کہ مکمل بھی نہیں کی، لیکن ان کے لیے بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ایکسپوئر میں چانسز، اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سو دوستو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو استعمال کرو، اور کوئی نہ کوئی ڈپلومہ، کوئی نہ کوئی سکل لیجئے گا، کام کیجئے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اسی سال، گو کہ ہم ابھی منتھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جون میں جو پلانٹری پوزیشن ہوگی یہ آپ کے لیے بہت اچھی بننے جا رہی ہے۔ اس لیے اس وقت اگر آپ کوئی ایسی سٹرگل کرتے ہیں جو بظاہر آپ کو فٹیک لگتی ہے، بے سود لگتی ہے، لیکن اس کا نالج، اس کی وجہ سے سیکھا گیا سلسلہ، وہ آپ کو پے آف کرے گا۔ اس لیے اس وقت کو یہ مت سمجھیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن نہیں مل رہا۔ سوری، وہ کہتے ہیں نا، بیکار سے بیگار بھلی۔ بیگار اس لیے کہ بیگار میں بھی آپ کچھ تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیکار بیٹھنے میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ایک ایسا میڈیکل پروفیشن، فزیوتھراپی، آئی ٹی، ایون سپورٹس، جم، یہ ساری چیزیں اگر آپ کی فیلڈ ہے تو اس میں بہت اچھا پوٹینشیل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں ڈیپ انسائیڈ آپ کے لیے نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کر سکتے ہیں. نئے کورسز، نئی ٹریننگ، کچھ ایسی چیزیں جو آف لائن آن لائن اویلیبل ہیں، شارٹ کورسز ہیں، ان کی طرف جائیے، اپنے اسکل، اپنے کیریئر کو انہینس کیجیے، بڑھانے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز، شادی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. بچوں کو، اس کی خاص کر لڑکیوں کے لیے شادی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے. تو شادی کے لیے آف اینڈ آن پچھلے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جن لوگوں پہ تکیہ تھا ان میں سے بہت سی آپ کو امیدیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن اب یہ پلانٹری پوزیشن ذرا سی نکل آئی. اب زندگی میں کچھ نئے لوگوں کا شیڈو آپ کے اوپر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس شیڈو کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سٹیبلٹی اور نئے ریلیشن شپ استوار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، اسکارپیو سائن بہت اچھا سائن ہوتا ہے، میرے فیوریٹ سائن میں سے یہ سائن ہے. ٹھیک ہے، عموماً اس سائن کے بارے میں بڑا ایک بیڈ امیج سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وینڈکٹیو ہوتے ہیں، چیزیں بھولتے نہیں. ہر بات یہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اپنے ساتھ کی گئی جاتی کوئی بھی نہیں بھولتا. محض اسکارپیو پہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ اسکارپیو کی ایک خوبی ہوتی ہے جسے میں خوبی کہتا ہوں، وہ یہ خوبی ہے کہ یہ چیزیں دل میں رکھتے نہیں ہیں، یہ بتا دیتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیتے ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. اور ہم میں بہت سینسٹیو اور تھوڑا سا منافق کہنا نہیں چاہتا لیکن میں کہہ دیتا ہوں، اور اتنی صاف گوئی ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے اسکارپیو کے بارے میں ایک خاص امیج بن جاتا ہے. روتھ لیس ہوتے ہیں، منہ پہ مار دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. آف کورس کبھی کبھی ابرپٹلی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ اچھے سویلائز پڑھے لکھے، میری زندگی میں جو اسکارپیو کا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا ہے. میل فیمیل بہت اچھے لوگ مجھے ملے اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے انہیں، اگر آپ انہیں سمجھ جاتے ہیں تو ان سے زیادہ ریلائبل، ڈیپینڈیبل کوئی اور سائن نہیں ہو سکتا. بہت سے سائن ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کا امیج ذرا سا ایسا ہے، تو آپ خود بھی یاد رکھیے گا. آپ کو بھی کبھی کبھی لگے گا کہ میں ایسا ہوں، یہ ناٹ ایٹ آل، آپ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس جو اس سائن سے متعلق ہے اپنے اندر سے خود ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ خود تھوڑا سا اپنی گفتگو ڈپلومیٹیکلی مینج کرنے کی کوشش کیجیے گا. کچھ چیزوں میں چونکہ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، مارس فاسٹ ہوتا ہے، امپلسو ہوتا ہے، کوئک ہوتا ہے، فوری طور پہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو اسے آپ خود کام ڈاؤن کر سکتے ہیں، خود تھوڑا سا سنبھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کی کریئر میں، چیزوں میں، اسٹیبلٹی میں بہتری. میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں آنے والے دنوں میں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی اسٹیٹس اور آپ کی چیزوں کو رائز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے. اور اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے معاملات کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. پروفیشنلی آپ ساؤنڈ ہو رہے ہیں اور ساؤنڈ ہو، نالج لیجیے گا. جاب میں جاب لینے کی کوشش کیجیے گا. کسی بھی پروفیشن میں آپ ہیں، آپ ہٹ مین بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، کیونکہ سروس ہاؤس میں سیٹرن آ رہا ہے، جوپیٹر 9th ہاؤس میں ہے، تو آپ کی جسے کہتے ہیں ری انکارنیشن ہے، ذات میں نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ. اس ذات کے اندر ایک ذات ایک آشکار ہوتی ہوئی باتیں ہوتی کہ 9th ہاؤس میں جوپیٹر ایگزالٹڈ جب یہ ہوتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا نالج کا، صبر کا، پیشنس کا، لرننگ کا، ایکسپیرینس کا ایک فیز لے کے آتا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. تو یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا، کیونکہ ابھی 15 فروری سے جو سٹارٹ ہوا ہے، مارچ کا جو پیریڈ ہے، پھر آپ کے لیے اپریل تک کا جو پیریڈ ہے، یہ 2-3 مہینے آپ کے لیے ذرا سی آزمائش، پریشر، سٹریس کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جو زندگی میں آپ کو کچھ بناتا بھی ہے. سو دوستو، اس کے اوپر ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کر لی. اب ہم کوئکلی بریفلی یہ بات کریں گے. شادی وادی کی بات بھی ہم نے کر لی. فائنینشیل میٹرز میں آپ کو بڑا اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنا ہے. قرض لینے سے احتیاط کیجیے گا. بڑے وینچر، بڑے پروجیکٹ کو انٹل انلیس کو بہت اچھے نہ ہوں، اس کو پراپر نہ کریں، اس کے لیے آپ کو ڈیسپریٹ ہونا تو چاہیے، کیونکہ پروگرس ہوتی ہی تب ہے جب آپ ایمبیشس ہوتے ہیں. لیکن ریئلسٹک ہونا، پریکٹیکل ہونا، یہ دوسرا بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. شفٹ اوور کرنا چاہتے ہیں جاب
سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، ابھی پلاننگ کیجیے، سرچ کیجیے گا، لیکن فوری طور پہ کچھ ایسا اسٹیپ نہ لیجیے گا، یہ مارچ گزار لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس آپشن نہیں اور آپ کو مل رہی ہے تو پھر اللہ کا نام لیجیے گا، خدا سے دعا مانگیے گا، صدقہ خیرات کیجیے گا، پھر وہ چینج کیجیے گا۔ ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے لوگ جو پروفیشنل ٹیکنیکل کالجز میں جن کے ایڈمیشن ہے مقابلے کے کمپٹیٹیو ایگزامز میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فوکسڈ رہیے گا، یہ آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے کامیابیاں بھی ہوں گے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو آپ کا تھوڑا سا ڈائجسٹو سسٹم، یو ٹی آئی، اس کے تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسے کھانا پینا اور پانی کا استعمال زیادہ کیجیے گا، کھانے میں احتیاط کیجیے گا، اور ایکسرسائز، واک، آکسیجن انٹیک، یہ آپ کا ذرا سا بہتر ہونا چاہیے۔ جنرلی میں دیکھتا ہوں کہ یہ اٹس اے گڈ ٹائم فار یور ہیلتھ، نارملی چیزیں ٹھیک چلتی ہیں۔ بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سڈنلی کچھ بچے جو آپ سے دور سے قریب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیسٹ ریلیشن شپ استوار کیجیے گا، بچوں کو ٹچ کیجیے گا، حق کیجیے گا، ان کے مسائل کو سننے کی کوشش کیجیے گا تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں۔ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، بچوں کی ایج کی بات نہیں کر رہا۔ بچوں کی ایج وہ 2 سال سے لے کے 40 سال بھی کیوں نہ ہو، یہ وقت ان کی قربت اور قریب آنے کا، جس سے آپ کی ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوگی اور ماحول بڑا خوبصورت ہوگا گھر کا، بچوں کا، کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ہیزیٹیشن یا ایک فرینکنس نہ کرنے کی ایک مزاج ہوتا ہے، وہ آڑے آتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ محبت پیار اس وقت تقاضا ہے آپ کی زندگی میں، جس سے آپ خود اور اپنی انوائرمنٹ کو بہتر طریقے سے آگے چلا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ دوستوں نے جنہوں نے آپ کو ڈچ کیا، ہٹ کیا، معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجئے، دل میں رنجش، نگیٹیوٹی نہ رکھیے گا، کیونکہ سیٹن جب آپ کے 6 ہاؤس میں آتا ہے تو یہ جسم کے اندر نیگیٹو انرجی جو جنریٹ ہوتی ہے وہ بیماری کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا دور کر دیجیے گا، نہ ملیں چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے گا، لیکن دل سے نکال دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں اچھے دوست، اچھے تعلق ہیں، ان کے ساتھ گیپ ہے تو اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔